जी स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ। जी हो रही है, नजर आ रही है। जी हो रही है, हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अर्शद भाई आप तिलावत शुरू कर सकते हैं। जी जी ओके। आप स्लाइड शेयर करें तो तिलावत को शुरू करें। स्लाइड शेयर नहीं हो रही क्या? और सिर्फ दूसरी स्लाइड नहीं है, फर्स्ट स्लाइड आप। ओ ये जी तो पहली जी, स्लाइड अच्छा, है। सॉरी 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 सॉरी। आवाज ओके ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے آج 83 سے لے کر 99 آیات تک جو ہے یہ 11واں رکوع ہے سورہ کہف کا. آپ نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے معانی انہی کے اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور احکامات پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غور کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں زیادہ زور سے بول نہیں سکوں گا، گلے میں جو ہے تھوڑی تکلیف ہے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ میری آواز جو ہے وہ سن سکیں گے. نہیں تو جو کیا ہے صحیح ہے، صحیح، ضرورت نہیں ہے زیادہ زور دینے کی. جزاکم اللہ. سورت کے ہم تقریباً اختتام پہ، سورہ کہف کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں، اور سورہ کے جو 4 بڑے اہم واقعات ہیں ان میں سے چوتھا واقعہ اور چوتھا قصہ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کی تلاوت بھی سنی ہے. آج انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے، اور اس کے جو ہے مضامین اور اس کے الفاظ اور ان کے معانی پہ بھی انشاءاللہ غور کریں گے. سورت جہاں پہ ختم، تقریباً سورت کے مضامین جو ہیں مضامین ہیں ختم ہو جاتے ہیں. بس سورت کا اختتامیہ جو ہے، جو بڑا پاورفل اختتامیہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آخری سبق ہے، اور وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. سورت کا ایک مضامین کا بصری خاکہ ایک ہم یہاں پہ شامل نہیں کر سکے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 4 قصے ہیں. 4 قصوں کو جو ہے وہ جوڑے گئے ہیں سورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ، اور ذہن میں رہے کہ سورت مرکزی مضمون یہ ہے کہ ایک وہ دنیا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کو چلانے والی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسری دنیا ہے جو مادی دنیا ہے، جو سین ورلڈ ہے، جو صرف مادہ پہ مشتمل ہے، دیکھنے والی ہے. اب یہ صورت اصل میں 2 ان متضاد رویوں کی اور متضاد نظریات کی کہانی ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں سب کچھ اسی کو سمجھ رکھا ہے جو نظر آ رہا ہے، جو مادہ ہے، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا دنیا کے اندر یہ طبقہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے بس وہی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی، جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ چیز جو ہے وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر پھر جو ہے وہ بہت سارا چیز وہ ہے جو بالکل غیب میں ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو یہ ان 2 متضاد رویوں اور 2 متضاد نظریات کی کہانی ہے، اور اس کے اوپر بننے والی، ڈیولپ ہونے والی اور چلنے والی زندگی کی کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگاہی دی ہے اس دوسرے نظریے کے خلاف کہ دیکھو ساری دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. اور ابھی ہم نے حال ہی میں قصہ موسیٰ و خضر کو دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ بہت سارے ایسے واقعات، 3 واقعات ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر کی نظر سے بعید تر تھے. اب دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے خود اولو العزم رسولوں میں سے، لیکن انہیں بھی خود اندازہ نہیں تھا کہ دیکھیں ان کے پیچھے کیا حکمت کا فرما ہے. تو یہ یہاں پہ آگاہی دی گئی ہے. اور اس واقعے کے اندر بھی آپ بظاہر دیکھیں گے یہ ایک دنیاوی بادشاہ تھا دنیا کا، اور اس نے کچھ سفر کیے، اور بہرحال اس میں ایک سبق موجود ہے، اور اس سبق کو کس طریقے سے اس صورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اور بظاہر تو صورت کے اس جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس کا بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے گی.
وہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، یہ قرآن مجید میں 13 مرتبہ آیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سالا یسلو، سوالن، سوال کرنا، پوچھنا. یسلونا، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے قریش مکہ نے یہود سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، اور یہ سارے واقعات پوچھے تھے، اور جو تھے اصحاب کہف کا واقعہ بھی پوچھا تھا. تو اس سے یہ بات کنفرم ہوگی یہاں پہ کہ یہ آپ سے سوال کیا گیا تھا. سلونک، آپ سے ان ذل کرنے، ان سے ذل کرنے، جو ہے زی، زو، زا، زی جو ہے وہی والا، اور کرنین، کرنین مطلب کرن ایک سینگ کو کہتے ہیں، کرنین دو سینگ. یہ بھی جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ جو دو سینگوں والا ایک بادشاہ مشہور تھا، اس کا جو لقب تھا، اصل میں ذوالقرنین نام نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے. تو قرآن مجید نے اس کے لقب سے اس کو یاد کیا ہے. تو پوچھا ہے کہ یہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کرتے ہیں. قول، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ساتلو، سا، سین زبر سا جو ہے یہ حرف استقبال ہوتا ہے، یعنی ان قریب، جلد ہی، ان نیئر فیوچر، بہت بہت جلد، بہت جلد. میں ابھی کے لیے میں ابھی کیے دیتا ہوں جس کام کے لیے، اس کے لیے بھی سین لایا جاتا ہے. اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، علیکم، تم پر. میں کہیے، آپ کہیے، میں پڑھ کے سناتا ہوں تم کو. اچھا، یہ جو تلا یتلو تلاوتن، اب تلاوت کے لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا اور پڑھ کر سنانا. یہ سارے معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میں آپ پہ تلاوت کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارے معنی. میں آپ کو سناتا ہوں. من ہو ذکرہ، اس کا کچھ ذکر، اس کے ذکر میں سے. من ہو جو ہے کسی چیز میں سے کوئی چیز اگر بتانی ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز میں سے اس کا کوئی حصہ بتانا ہو تو پھر وہ یہ من ہو آتا ہے. ذکر، اس کا ذکر، اس کا حال جو ہے، اس کے ذکر میں سے کچھ ذکر، کچھ حال میں تمہیں بنا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارا کا سارا اس کے بارے میں کچھ، نہ تو اس کا نام بتایا، نہ اس کا ملک بتایا، نہ اس کی قوم بتائی، نہ اس کا باقی احوال بتایا، بلکہ کچھ ذکر بتایا جو ریلیٹڈ ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن جو ہے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب، کہانیوں کی نہیں ہے. قرآن صرف قصے کا وہ حصہ بیان کرتا ہے جو لوگوں کے لیے تذکیر اور لوگوں کے لیے نصیحت، اور جس میں لوگوں کے لیے اسباق ہوں، وہ والے سے بیان کرتا ہے. جہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اس کے ذکر میں سے کچھ ذکر جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کرتا ہوں. انا، بے شک ہم نے. یہ لفظ جو انا ہے، یہ دو لفظوں پہ مل کے بنا ہے. الف نون تشدید حمزہ جو ہے یہ پورا انا، اور اس کے بعد نون الف نا جو ہے انا. تو دونوں کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو انا، اس کی یہ شکل جو بنتی ہے. بے شک ہم نے. مکنہ لہو، دیکھیں یہ مکنہ جو ہے، مکنہ کی جو سیکنڈ فارم ہے، مکنہ تشدید کے ساتھ. مکنہ یمکن تمکین، تمکین اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسی جگہ پہ جڑیں، گہری جڑیں پکڑ لینا، کسی جگہ پہ ٹھہر جانا. تو یہ پھر جو ہے تمکن فی الارض کا لفظ جو ہوتا ہے، یہاں بھی جو ہے وہ آیا ہے اگلا لفظ ہے انا مکن لہو فی الارض. تمکن فی الارض، زمین میں جڑیں جو ہے پکڑ لینا، مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ ٹھہر گئے ہیں، پکڑ گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ، آپ کو کافی اللہ تعالیٰ نے وہ اقتدار دے دیا ہے. تو قدرت دینا، اقتدار دینا، اس کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ تمکن فی الارض اردو کا ایک محاورہ ہے، یہ بالکل ایسے استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے اقتدار دیا اسے جو ہے، بے شک فی الارض، زمین میں. وہ آتیناہ ہو، اور یہ آتا لفظ بھی جو ہے، یہ آتا زکوٰۃ وہی والا ہے، دینا، عطا کرنا. تم دو زکوٰۃ جسے ہوتا ہے، تو وہ آتیناہ ہو، اور اسے عطا کیا. کیا چیز اسے دی؟ من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، اسباب میں سے. اسباب، یہ سببا جو ہے، سبب جو ہے وہ اسباب، وسائل، یہ اردو کا لفظ اسباب، اس سے نکلا وہ سببا.
اچھا، اصل میں جو سبب ہے وہ اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کھجور کے درخت پہ اوپر چڑھا جائے، ٹھیک ہے، وہ رسی سبب کہلاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے اصل میں، پھر اس سے معنی ہے وہ ایک ذریعہ ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا، یعنی اوپر چڑھنے کا اور کھجوریں توڑنے کا۔ تو اس وجہ سے اس میں معنی ذریعہ، وسیلہ، ساز و سامان، ایک راستہ جو ہے، کوئی طریقہ، یہ سب معنوں میں پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا اپنے اصل معنی کے بعد۔ یعنی اصل معنی وہ رسی ہے جس سے درخت پہ چڑھا جائے، کھجور کے درخت پہ، ٹھیک ہے۔ کھجور پہ درخت پہ اس لیے معنی اس کے اندر آئے ہیں کہ ظاہر ہے عربوں کے اندر شروع زمانے سے کھجور کا درخت ہی ایک ایسا درخت تھا، تو اس کے حوالے سے دنیا اکثر ان کی لغت کی بہت بڑی تعداد جو الفاظ کی اس سے ریلیٹڈ ہے، کچھ جو ہے گھوڑوں سے ریلیٹڈ ہے، کچھ جو ہے بہت بڑی، اصل میں سب سے زیادہ الفاظ گھوڑے سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر تلوار سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر شراب سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ان معنوں میں یہ چیزیں جو ہے، جو چیزیں زیادہ تھی انہی سے، اور کھجور کا درخت بھی ان میں سے ایک ہے، تو اس پہ ڈیولپ ہوئی ہیں یہ الفاظ۔ فَأَتْبَع، فا پس، اتبع پیچھے لگنا۔ اچھا، تبع جو ہوتا ہے، تبع پیچھے جو ہے چلنا کسی کے، اتبع جو ہوتا ہے، جو فورتھ فارم آف دا ورب ہے، وہ پیچھے لگانا، سببا، تو وہ پھر پیچھے لگا ایک سفر کے، سبب کے، سامان کے۔ وہی جیسے ہم نے کہا سفر بھی ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وہ ایک پیچھے لگا ایک سامان کے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سامان کے پیچھے لگنا تو کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اپنے سامان کو مہیا کرنا جو زاد راہ ہوتا ہے، یا کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، جو سامان درکار ہوتا ہے، ان کا جائزہ لینا میرے پاس کیا ہے، یہ وہ ہے پیچھے لگنا، مطلب ہے سامان کرنا۔ اس نے سامان کیا ایک سفر کا، ایک راستے کا، ایک طریقے کا، ایک ذریعے کا، ایک جو ہے لگا، اس نے اپنے اسباب وغیرہ کا جائزہ لیا، پورے کیے، مہیا کیے، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، وہ پہنچ گیا۔ اچھا، بلغا کسی حد تک پہنچنا، اسی سے بلوغت، جو بچپن کی جو حد ہوتی ہے، جب انسان اس کو پہنچ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے، تو مطلب ہے عمر کی ابتدائی جو ہے حد تک پہنچ گیا ہے۔ مغرب الشمس، مغرب الشمس جو ہے، مغرب جو ہے وہ ہے غروب ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مغرب یہ اس جگہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو ہے پلیس ایڈورب ہے، ٹھیک ہے، ظرف مکان ہے، جگہ بتا رہی ہے کس چیز کی غروب ہونے کی، شمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ وہ پہنچ گیا۔ سورج ہونے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ اس نے کوئی جو وہاں پہ سورج غروب ہوتا، بلکہ اس نے دیکھا کہ سورج وہاں پہ غروب ہو رہا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، شاید آگے سمندر ہے۔ وجدہا، وجدہ یجدو جو ہے وہی ہے پانا، وجدہ اس نے پایا، ہا اس کو، سورج کو پایا اس نے۔ اور ہا کیوں آیا ہے، ہو کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ سورج بھی اور زمین بھی، یہ ہیں، یہ جو اجرام فلکی ہیں، یہ وہ ہیں، مؤنث ہیں، اس وجہ سے وجدہا، اور اس نے پایا، تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، اس نے پایا وہ غروب ہو رہی ہے۔ اصل ترجمہ، لفظی ترجمہ ہوگا وہ غروب، تغرب یہ فیمنن کا صیغہ ہے، یہ تائے تانیف ہے پہلا، غربا سے جو لگا ہے، تو مونس کا صیغہ ہے، وہ غروب ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہم اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو سورج کیا ہے، مذکر ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ایک سینس نہیں بنتی ہے، اس لیے ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ فی عین، ایک چشمے میں، عین جو ہے چشمے کو کہتے ہیں، ہمیتن، سیاہ کیچڑ والا، یا سیاہ رنگ والا، یا سیاہ مٹی والا جو ہے، ہمیا جو ہے قرآن مجید میں 3 4 5 جگہوں پہ آیا ہے، ہما ان مسنون، سیاہ مٹی، وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی بشر کو جو پیدا کیا گیا، اس کی ایک سٹیج جو تھی وہ ہمن مسنون تھی۔ وہ جب آرگینک مٹی جو ہے، وہ جب اس میں فرمنٹیشن وغیرہ ہو گئی، فرمنٹیشن کے بعد وہ سیاہ ہو گئی، تو وہ سیاہ مٹی جو ہے وہ ہمن مسنون کہلاتی، وہی لفظ ہما ہے۔ تو عین چشمہ تو ایسا چشمہ ہے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ سیاہ کیچڑ والا، مٹی والا ہے۔
वजदा, वाव पहला और के मानों में, आगे वजदा और उसने पाया, इंदहा, इंदा पास के लिए, हा उसके पास उसने पाया, कौमन एक कौम को, वहां पे उसने एक कौम पाई। कुल्ला हमने कहा, अल्लाह ताला फरमान, या ज़ुल करनैन, ए ज़ुल करनैन। अब ये जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कहा, तो इससे ज़रूरी नहीं है, ये तो इससे तो पता चल रहा है कि वो पैगंबर थे, अल्लाह ताला ने उन पे वही की कि ए ज़ुल करनैन। लेकिन बहुत दफ़ा अल्लाह ताला ने उसके लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए, उसको इक़्तिदार, उसको क़ुव्वत, उसके ऊपर उनके इक़्तिदार दे दिया लोगों के, कि हाल की सूरत के अंदर बज़बान हाल जिसे कहते हैं, ठीक है। बज़बान एक होता है बज़बान काल, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ठीक है। एक होता है बज़बान हाल, अल्लाह ताला ने हालात ऐसे पैदा करिए कि वो हालात कह रहे हैं कि ये वाली बात जो अभी आगे आ रही है। तो अल्लाह ताला ने बज़बान हाल ज़ुल्करनैन से कहा, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, इम्मा, इम्मा जो लफ्ज़ होता है ये या के मानों के अंदर आते हैं। अगर दो चीज़ों में से अगर आपने किसी को जो है वो ऑप्शन देनी हो कि ये काम कर लो या ये काम कर लो, तो उसके लिए कुरान मजीद में इम्मा का लफ्ज़ आता है। अच्छा देखिए, हम जब कहते हैं कि भाई ये काम कर लो या ये काम कर लो, उस सूरत में भी या का लफ्ज़ दो मरतबा आता है। तो कुरान मजीद में भी ऐसा ही है कि इम्मा जब भी आएगा तो दो मरतबा आएगा। अच्छा, ये अम्मा नहीं है, याद रख लें, ये इम्मा है। तो अन तुअज़्ज़िबा कि तू अजाब दे, ऐसा है कि तू इनको अजाब दे, ये जो कौम है, ठीक है। और दो दफ़ा आने की जो मिसाल है कुरान मजीद में, वो है इम्मा शाकिरन इम्मा कफूरा, इन्ना हदैना हुस्सबीला, हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इम्मा शाकिरन इम्मा कफूरा, या तो फिर तू आप शुक्र करने वाला बने, या फिर तू जो है वो नाशुक्री और कुफरान करने वाला बने। तो ये एक मिसाल है कुरान से इम्मा की, कि जब भी आएगा तो दो मरतबा आएगा। यहाँ भी ये आया, इम्मा तो या तू इनको अजाब दे, व इम्मा, या फिर तू अन तत्तखिज़ा, तू इख्तियार करे, इत्तखज़ा जो है इख्तियार करने में, मुआखज़ा करना, पकड़ना, इख्तियार करना, फ़ीहिम हुस्ना, फ़ीहिम इन लोगों के लिए, इन लोगों में, हुस्ना भलाई, यानी इन लोगों के बारे में भलाई इख्तियार करे तू, यानी या अजाब दे या भलाई दे, ये तेरे इख्तियार में है। यानी अल्लाह ताला ने तुझे इख्तियार दे दिया इनके ऊपर। जब अल्लाह ताला ने उसको फतह दे दी इन लोगों के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है वो उसके इख्तियार में आ गए। तो यूँ अल्लाह ताला ने बज़बान हाल जो है वो उसको दे कि अब ये तेरे इख्तियार में है, जो तू इनके ऊपर कर। क़ालत, उसने फिर कहा, अच्छा ये भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला और ज़ुल्करनैन के दरमियान में कोई मुकालमा हुआ है। अब ये भी वो हाल ही से कह रहा है, यानी उसने ऐसा रवैया अख्तियार किया, उसका हाल बता रहा है कि उसने कहा, काला अम्मा, अब ये और है, जहाँ तक, अम्मा होता है जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि, वो तवील फ़िक्र है उर्दू में, अरबी के अंदर उसके लिए खाली अम्मा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि, ये कह दिया जाता है। काला अम्मा, जहाँ तक बात है उस शख्स की, ज़लमन जिसने जुल्म किया। तो जहाँ तक बात है इन लोगों में से उसकी जिसने जुल्म किया, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फसौफा, तो फिर अनकरीब हम उसके लिए सौफा, सौफा जो है वो अनकरीब के लिए आता है, पस अनकरीब उसके लिए, नुअज़्ज़िबुहु, नून पेश नौ जो ये है वो हम वाला, हम अज़्ज़बहु, उसको अजाब देंगे, तो हम उसको अजाब देंगे। सुम्मा युरद्दो, फिर वो लौटाया जाएगा, इला रब्बी, अपने रब की तरफ। युरद्दो को हम कई मरतबा पढ़ा है, रद्दा युरद्दो, रद्दन लौटाना, रद्द करना, रद्द करने इसी माना में होता है कि आप किसी की बात को एक्सेप्ट ना करें और लौटा दें उसके ऊपर कि मैं इसको तस्लीम नहीं करता, ये रद्द कहलाता है, ठीक है। आगे वो फिर क्या है, हम उसे लौटाएंगे, फिर वो लौटाया जाएगा रब की तरफ, फयुअज़्ज़िबुहु, बस वो उसको अजाब देगा, फिर अल्लाह उसको अजाब देगा, अजाबन नुकरा, अजाबन नुकरा, जो बड़ा सख्त अजाब होगा, बुरा अजाब होगा, बड़ा गैर मारूफ, ना देखा हुआ। नुकरा वही चीज़ होती है जो गैर मारूफ नकरन, तो जो है बुरा अजाब के मानों के अंदर है। फिर अम्मा मन, और जहाँ तक बात है मन उस शख्स की, आमना जो ईमान लाया, ठीक है। अब इसे साफ नजर आ रहा है ये शख्स बड़ा कोई मवाहिद बादशाह था, अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाला था।
اس نے وہی کہا جہاں تک بات ہے اس شخص کی، یہ یعنی اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا، اس کے تحت دے دیے، جس نے ظلم کیا تو وہ فرمایا کہ اس کو ہم سزا دیں گے، اور جس نے پھر جو ہے وہ ایمان لے آیا، جو وہ عمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلاح، تو اس کے لیے ہے جزاء الحسنہ، اس کے لیے ہے بہت اچھی جزا، بہت اچھا بدلہ۔ اچھا، یہ جزاء، یہ دیکھیں جزاء لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگے ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اوپر ڈال دیا جاتا ہے ہمارے قرآن مجید میں، اور آگے الحسنہ، تو جزاء الحسنہ پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، عرب جو قرآن مجید ہے، مجھے یہاں پہ مثال دینی چاہیے تھی، مجھے وقت نہیں ملا کہ عرب جو قرآن مجید ہے عرب میں پائے جاتے ہیں ان میں یہ کیسے لفظ لکھے جاتے، تو اس میں یہ لفظ جو ہے جزاء، حمزہ کے اوپر جو ہے تشدید، جو حمزہ کے اوپر جو ہے تنوین لکھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اپنی زباندانی کے زور پہ، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جزاء الحسنہ جو ہے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ نون نہیں ڈالتے، ہمیں نون ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کو جو ہے ملا کے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے اچھا بدلا۔ حسنہ جو ہے، حسن ان سے افضل و تفضیل کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کا ہے، احسن جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے افضل و تفضیل کا، حسنہ جو ہے اسی کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ وسنقول، اور ہم کہیں گے لہو، اس سے عنقریب اس سے کہیں گے، اسے من امرنا، اپنے کام میں، امرنا ہمارے کام میں، ہم کیا کہیں گے، یسرا، آسانی، یعنی آسانی کی بات کہیں گے، ہم اس سے اپنے کام میں آسانی کی بات کریں گے، یعنی اس کے لیے کام ہمارا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اب جو ہے دیکھیں گے یہ والا معاملہ قصہ ذوالقرنین ہے، سارے کا سارا شروع ہو گیا ہے، تو اس قصے کے تذکرے کے آغاز سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قصہ موسیٰ و خضر بھی لوگوں کے سوال کے جواب میں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قصے کے اوپر جو ہے عطف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، واو، اور، یعنی اور یہ بھی، یعنی پہلے تو جو ہے وہ پہلے وہ والا واقعہ، اب یہ بھی، اور اس قصے کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں، عطف ہے، عطف اور کے معنوں کے لیے، اور بھی، یعنی وہ والا بھی قصہ اور یہ والا قصہ بھی جو ہے یہ سوال کے جواب میں بتائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھا؟ اچھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بہت ہی تفصیلی یہ مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ 2 3 4 باتیں بہت ہی تفصیلی ہیں، بہت ہی نسبتاً مشکل ہیں، اور جو ہے وہ تحقیق طلب ہیں، تو اس پہ کچھ مواد میں نے اکٹھا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ضمن میں جو ہے اس پروگرام کے اس قرآن مجید کے اس سبق کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو مختصراً ہم جو ہے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے مفسرین اس کے بارے میں جو ہے منقسم ہیں۔ اچھا، قدیم مفسرین نے اس کو سکندر رومی جو ہے الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے قرار دیا ہے، حتیٰ کہ امام رازی جیسے مفسر نے، عظیم مفسر نے بھی جو ہے کہا ہے کہ یہ اصل میں سکندر رومی تھا۔ اچھا، لیکن قرآن میں جو اس کی صفات و خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ سکندر پہ ہرگز چسپاں نہیں ہوتی۔ قرآن نے ذوالقرنین کو ایک سچا ایمان والا، موحد، سچا مومن، عادل اور رعایا پرور حکمران جو ہے نا وہ بتایا ہے، جبکہ سکندر جو تھا وہ تو اس کے اندر ان میں سے کوئی خصوصیت نہیں تھی، وہ انتہائی ظالم شخص تھا جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل عام کیا صرف جو ہے توسیع اپنی حکومت کے لیے۔ تو جو ہے وہ تو بالکل ہی یہ بات تقریباً اس بات کو کافی حد تک ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین جو ہے سکندر رومی نہیں تھا، الیگزینڈر نہیں تھا۔
اب جو ہے جیسے جیسے جو ہے بہت تاریخی معلومات پہ ایکسیس انسان کو ہوئی ہے، اور بہت ساری متفرق تاریخی معلومات کو اکٹھا رکھنے کے بعد کرنے کے بعد جو ہے انسان لوگوں نے جو محققین نے 20ویں صدی میں تحقیق کی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا اصل میں کوروش، جسے خوروس بھی جو ہے کہا جاتا ہے، یا خسرو بھی کہا جاتا ہے ہماری اردو لٹریچر کے اندر، یا پھر جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر اسے سائرس یا پھر سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حکمران تھا، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں مفسرین کے، خاص طور پر جو تحقیق کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور سید ابو المودودی نے، وہ بہت ہی مطلب قرآن مجید کا جو کریکٹر ہے یہ اس کے بالکل قریب قریب جو ہے یہ پایا جاتا ہے، یہ والا جو اسی کے اوپر زیادہ چسپاں ہوتا ہے، سائرس دی گریٹ جو کوروش جسے کہتے ہیں، پرشین اسے کوروش ہی کہتے ہیں، سائرس بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ تو ہم بہرحال ایک جو ہے وہ اس وقت ہم ازیوم کر لیتے، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ وہی کردار ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے اسی کو کر کے اس کے سفر اور اس کے باقی ایکسپیڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ذوالقرنین کے قصے کے لیے ذکر کا استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ میں اس کو کچھ ذکر تذکیر تمہارے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا، یعنی کو کہ زبان سے فرمایا گیا کہ میں تمہارے اس کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، ذکر کے لفظ میں یاد دہانی اور تذکیر اور سکباموزی کا مفہوم جو ہے پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے اس قصے کے اندر بہت سارے اسباق جو ہے موجود ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس ذوالقرنین کو ایران کا فرما روا جو خوروس یا کوروش مان لیں، تو پھر قرآن مجید کی یہ بات اس پر صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا عظیم ملک عطا کیا تھا، تسلط دیا تھا، اختیار دیا تھا، اسے علم دیا تھا، قدرت دیے تھے، اور اس کو بہت زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ جنگی آلات اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، جو آگے جس کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں آگے اگلی آیات کے اندر۔ تو اپنے اسباب و وسائل اور قوت کا جائزہ لے کر اس نے مشرق، مغرب اور شمال میں باری باری 3 سفر کیے، جس کا قرآن مجید میں یہاں پہ ذکر آیا ہے، اور یہ ساری کی ساری مہمات جو تھیں یہ جنگی مہمات تھیں، یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پہ جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا وہ پیغام پہنچایا جائے، اور پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ لوگوں کو جہاں جہاں پہ ظلم ہے یا لوگ جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ہیں، وہاں پہ ایمان کو جو ہے ایمان کی روشنی جو ہے وہ کی جائے۔ اچھا، اب لوگوں نے اس کے بارے میں یہ تفصیل میں آئے گا، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے زرتشت کا، آپ کو پتہ ہے زورسٹرین جو تھا، جو اس کے تقریباً تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ آیا ہے، تو یہ اس کا جو ہے اس پہ ایمان رکھنے والا بلیورز تھا۔ اور زرتشت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جو اصل جو تعلیمات تھیں وہ جو ہے توحیدی تعلیمات تھی، اسی لیے بہت سارے ہمارے مسلمان مفسرین اور مسلمان علماء کا خیال ہے کہ ان علاقوں کی طرف جہاں زرتشت آیا تھا جو پرشین امپائر کے اندر تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھا، اگرچہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی جو بہت بچی کچی تعلیمات موجود تھیں تو وہ اس کے اندر جو توحید کا سبق بھی ملتا ہے، تو یہ بھی واحد تھا، اس پہ بیلیو کرنے والا تھا، اگرچہ بعد میں جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے بھی پھر جو ہے ظاہر جب بگاڑ آیا تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ زورسٹرین جو ہے وہ آتش پرست بن گئے۔ پھر اس کی پہلی مہم مغرب شمس کی طرف تھی جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے مغرب میں تھی وہ، تو وہ مغربی ایران سے باہر نکلا اور مغربی علاقے کو فتح کرتا ہوا، یہ جو ایشیا کوچک جسے ایشیا مائنر کہتے ہیں، ٹرکش جو ہے اور سیریا اور جو ہے وہ علاقے ہیں جو اوپر جہاں پہ ایجین سی چھوٹی چھوٹی خلیج کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے، اور یہ پھر کچھ ان کا حصہ بحر متوسط سے ملا ہوا ہے، میڈیٹرینین سی سے ملا ہوا ہے، اور بالآخر میڈیٹرینین سی جو ہے بحر اوقیانوس سے ملا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کچھ نے کوئی کہا کہ یہ وہی بحر ظلمات ہے، بحر اوقیانوس جو ہے ظاہر بہت بڑا سمندر ہے، تو قرآن کریم نے یہاں بحر کی بجائے عین کا لفظ استعمال کیا ہے،
تو یہ سمندر کی بجائے جھیل یا چھوٹی خلیج کے لیے زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے اس پہ استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ کسی سمندر کے کنارے نہیں پہنچا بلکہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سے جو ہے وہ خلیج پانی کا جو ہے وہ آگے چھوٹی چھوٹے جو ہے وہ نالیاں بن جاتی ہیں، خلیجیں بن جاتی ہیں. یہ خلیج فارس کے اندر جو عربین گلف ہے اس کے اندر بہت شط العرب کا جو علاقہ ہے یہ بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ بھی اسی طرح ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں. تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایسے مرکی سا پانی ہوتا ہے، گدلا سا پانی ہوتا ہے، کیچڑ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کالا نظر آتا ہے دور سے. تو یہاں پہ وہ خلیجیں ہیں چھوٹی چھوٹی اور گہری بھی نہیں ہیں. تو وہاں پہ وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پانی شاید یہ جو گدلے گدلے کا پانی ہے، تھوڑی تھوڑی خلیجیں ہیں چھوٹی چھوٹی، پانی اس کے اوپر ان کے اندر جو ہے وہ سورج ان کے اوپر تھا سورج. تو ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل سورج یہاں پہ جو ہے غروب ہو رہا ہے. تو کوئی سمندر نہیں تھا بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ذل کرنے نے، اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اسے کلام کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی تھا. تو اس بارے میں تقریباً جو ہے وہ اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں تھا بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، نیک بادشاہ تھا، بہت ہی جو ہے وہ اصلاح پرور اور جو ہے اپنی رعایا پرور تھا. تو وہ جو ایسا شخص تھا تو وہ زبان حال سے اس نے جو ہے یہ جو بھی بات کی اللہ تعالیٰ نے اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس نے بھی جو جو رویہ رکھا وہ بھی زبان حال تھا، یہ اس کا مومن تھا. یہی والی تو اس نے پھر کہا کہ جو لوگ بھی جو جو یہاں پہ میرے ریاست کے اندر، میری امپائر کے اندر جو لوگ ظلم کی راہ اختیار کریں گے تو میں انہیں سزا دوں گا. تو یہ ہماری پالیسی ہے. اور پھر اس کے بعد لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیک عمل کرے گا تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو بادشاہوں کے بالعموم رویے کے برعکس جب بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو بڑا ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو نیک اور بد کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو بہت ہی جو ہے وہ بے عزت کرتے ہیں، لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھا جاتا، لوگوں کی جو املاک ہوتی ہیں ان کو غصب کر لیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کردار جو دکھایا ہے کہ بڑا ہی عوام اور غریب پرور شخص تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو ہم انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے اور اس کے کام میں جو ہے وہ آسانی ہوگی. تو عدل اور مساوات اور رحم اور مروت پہ مبنی رویے کا یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ پہلا سفر تھا اس کا. دوسرے سفر کے بارے میں ہے کہ ثم اتبع سببا. اچھا یہ کچھ لفظ ہیں یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو پھر پیچھے لگا وہ ایک اور سفر کے سامان کے، حتیٰ اذا بلغ، وہی لفظ ہے یہاں تک کہ وہ پہنچا. پہلے مغرب الشمس تھا، اب مطلع الشمس ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچا. مطلع اس جگہ کو کہتے ہیں کوئی جگہ جہاں پہ طلوع ہو. یہ سورج کے لیے بھی مطلع ہو سکتا ہے اور چاند کا بھی مطلع ہو سکتا ہے. بلکہ ہمارے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں یہ جو رویت ہلال کے مضمون ہے اور اس کی سائنس ہے تو اس میں ایک لفظ جو ہے یہ مطلع بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. وجدہا، اور اس نے پایا، تطلعو کہ وہ اب طلوع ہو رہی ہے. یہ طلعو میں جو تا ہے یہ تانی سے وہ طلوع ہو رہی، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے علی قوم، ایک ایسی قوم پر لم نجعل نہیں بنایا ہم نے، نجعل نون زبر نام والا ہم نے نہیں بنایا لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے سوا، یعنی سورج کے سوا، سترہ کوئی ستر. ستر کیا ہوتا ہے؟ اوٹ ہے کوئی جو ہے مطلب کوئی اوٹ نہیں بنائی سورج سے، سورج سیدھا ان کے اوپر جو ہے وہ چمکتا ہے. ستر جو ہے وہ آپ کو یہ وہی لفظ ہے جو ستر بھی ہے عربی کے اندر. ستر حجاب کو کہتے ہیں، آڑ کو کہتے ہیں جو ہے وہ. اس کے علاوہ سترہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو نمازی کے آگے کوئی چیز کھڑی کر دی جاتی ہے تو وہ آڑ ہے جس کے آگے سے انسان گزر سکتا ہے اور اس سے آگے سے، یعنی اس کے پہلے سے جو ہے نہیں گزر سکتا، اس کے بعد سے گزر سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بھی ستر. اور پھر ستر، مستور، یہ سارے اردو الفاظ ہیں. تو ہم نے کوئی اوٹ نہیں بنائی، کذالک اسی طرح، وقد احطنا، اور ہم احاطہ کر چکے ہیں ہمیں معلوم ہو چکا ہے، احاطہ کر چکے ہیں، بما اس چیز کا،
اس کا لدئی ہے جو تھا اس کے پاس خبرا، جو بھی علم تھا، ان علم کے اعتبار سے ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم اس کا احاطہ کر، ہمیں خوب معلوم تھا کہ اس کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم پھر اس کے بعد اتبع سببا، پھر اس نے، یہ تیسرے سفر کا ہے، اس کا جو ہے تیسرا سفر اس نے کیا، تو یہ دیکھیں یہ اس کے دوسرے سفر کا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی قوم تھی، آباد تھی، جس کے سورج سے کوئی اوٹ ہی نہیں تھی، یعنی ان کے کچھ گھر نہیں تھے غالباً، ایسا کچھ ہے، ایسے باہر ہی رہتے تھے غالباً، یا کوئی بیابان ہوگا یا کوئی صحرا ہوگا جس کے اندر، اور ان کے اوپر سورج چمکتا تھا، چھتوں والے گھر نہیں تھے۔ ثم اتبع سببا، وہ یہ پھر وہ پیچھے لگا ایک اور سامان کے سفر کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا بین السدین، بین صد جو ہے دیوار کو کہتے ہیں، اوڑ کو کہتے ہیں، اوٹ کو کہتے ہیں، آڑ کو کہتے ہیں، دو جو ہے دیوار کو بھی دو دیواروں کے درمیان یا دو پہاڑوں کے درمیان میں، یعنی صد ہر چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان میں آڑ کا کام دے، وہ جو ہے وہ صد ہے۔ تو پہاڑ بھی اس معنوں کیا تھا کہ پہاڑ بھی ایک آڑ ہی ہوتی ہے، صدین پھر دو ہو گئے، تثنیہ کا صیغہ، تو دو پہاڑوں کے درمیان میں وہ ایک جگہ پہ پہنچا۔ اب ایک طرف پہاڑ ہے اونچا، امیجن کر لیں تھوڑی سی بات کو سمجھنے کے لیے اس قرآن کی بات کو، اور ایک وہ پھر دوسری طرف ایک پہاڑ ہے، درمیان میں خالی جگہ ہے، درہ ہے، ٹھیک ہے، وہ وجدہ، اور اس نے پایا من دونہما، ان دونوں کے اس طرف، ان دونوں کے ورے کہہ لیں یا دونوں کے ایک طرف جو ہے، قومن، ایک قوم کو، اس نے ایک قوم کو پایا، تو کیا کہا لا یکادونا۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا کادا یکادو، یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے قریب ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا یہ نہیں بتا، اس کا آگے ایک اور لفظ آتا ہے، اس کے آگے بعد آتا ہے کہ کس چیز کے قریب، وہ جس چیز کے قریب انسان ہو یا کوئی چیز ہو، تو وہ پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کس چیز کے قریب ہونا۔ تو about to، یہ انگلش میں جو کہتے ہیں نا he was about to do something، اب about to جو ہے وہ آگے اس کے آئے گا he was about to write، he was about to run، کوئی بھی ہوگا، تو یہاں بھی اسی طرح لا یکادونا، وہ نہیں تھے قریب، لا یکادونا نہیں تھے قریب، ایون قریب بھی نہیں تھے، یفقہونا کہ وہ سمجھیں، قولاً بات کو، یعنی وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے کہ بات کو سمجھیں، مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے، اصل میں یہ بات ہے، نہیں لگتا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی بات، قریب بھی نہیں تھے۔ کادا یکادو قودن، قریب ہونا، کرنے کے قریب ہونا، کسی بھی کام کرنے کے، وہ آگے اس کا ذکر آتا ہے، آگے لکھا ہوا فقیا یفقہون، یعنی وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں تھے، قالو انہوں نے کہا۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی قوم کے، ان کا غالباً انٹریکشن نہیں تھا دوسری قوموں کے ساتھ، کسی کا وہ کوئی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، تو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک یونیورسل لینگویج ہوتی ہے، تھوڑا بہت جو ہے مشاعروں سے، کنایوں سے، اور یہ پھر شاید غالباً انسان جو ہے اسے کچھ نہ کچھ وہ کمیونیکیٹ ہی کر لیتا۔ دیکھیں جب شمالی امریکہ کے اندر اور وسطی امریکہ کے اندر جب یہ موجودہ یہ یورپین کے آباء و اجداد جو قاتل لٹیرے جب وہاں پہ پہنچے، یہ موجودہ امریکیوں کے باپ دادا جو تھے، یہ جو ہے قاتل پہنچے وہاں پہ، تو وہاں پہ لوگ جو اصل تھے، جو اوریجنل ایب اوریجنل جنہیں کہا جاتا ہے، یا ریڈ انڈین بھی غلطی سے جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ان کی زبان تھی، اور یہ لوگ یورپ سے آئے ہوئے تھے، یہ نہیں سمجھتے، بالکل ہی نہیں سمجھتے تھے، لیکن بہرحال دیکھیں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ کمیونیکیٹ تو کیا ہے ان کے ساتھ، ان کے ویسے دیکھیں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، کسی کچھ ہو جاتا ہے، ویسے تو معاہدوں کی بات بعد میں آئی ہے بہت، اس سے پہلے تو انہوں نے ان کو مارا ہے، اور 100 ملین افراد، یعنی 10 کروڑ افراد کے قریب ایک مطلب آتا ہے کہ انہوں نے مارے، اور ایک 50 ملین بھی آتا ہے، 5 کروڑ مارے، 2 کروڑ کا فگر بھی آتا ہے، مطلب دیکھیں کہ انہوں نے، تو یہ قاتل لٹیرے جو ہے یہ کسی نہ کسی وہ، تو یہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس ریسورسز بھی تھے، اس کے پاس جو ہے مترجم بھی ہوں گے، لیکن بہرحال پھر انہوں نے کسی طریقے کمیونیکیٹ کیا ہے، تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ بات بتا رہا ہے، قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، یہ کسی قوم کی طرف ریفر کیا گیا ہے، اس پہ انشاءاللہ لائق زمینہ ہوگا، مفسدون فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں، انہوں نے کہا فحل تو کیا، پس کیا، نجعلو کیا ہم بنائیں، کیا ہم کر دیں، لکا تیرے لیے، خرجن کوئی خراج، کوئی محصول،
تو کیا ہم کر لیں اکٹھا کوئی تیرے لیے خراج، محصول، پیسے، ٹیکس جو ہے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا خرج ہے، اس کو دیکھ لیں. یہ لفظ خرجہ سے زائد خراج کا ہمانی لفظ ہے، اگرچہ محصول یا اس کو مال ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا خرجہ کا مطلب تو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، نکلنے کے لیے. اور یہ دخلہ کا اپوزٹ ہے، داخلہ داخل ہونا، خراجہ باہر نکلنا. تو خراج کے معنی ہوئی ہے وہ رقم جو انسان اپنی دولت سے نکال کر کسی کو دے، خاص طور پر کسی حاکم کو، گورنمنٹ کو کسی کو دے، تو وہ خراج ہوگی، ٹیکس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اردو میں اس سے بہت سارے لفظ نکلے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو لفظ خرچ ہے ہمارا آج کل، جسے نا خرچ، سپینڈنگ جو ہوتی ہے، سپینڈ، یہ خرچ بھی اصل میں لفظ خرج ہی ہے عربی کا. تو یہ بگڑ کے جو ہے، آپ ایک یہ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں آتے ہیں تو تھوڑا سا الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہ لیٹن لینگویجز میں بہت کامن ہے، ہماری زبان میں بھی ایسا ہوا ہے. تو یہ لفظ بھی خرج سے بگڑ کے خرچ ہو گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس کا جمع پلورل استعمال کیا جائے گا خرچ کا، تو اصل لفظ کا جو ہے پلورل بنایا جائے گا اخراجات. خارج کی جمع اخراجات. تو ہم ابھی بھی آج کل بھی کہتے ہیں بھئی میرے اخراجات اتنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں لفظ جو ہے یہ خرج ہی ہے، صرف اس کا سنگولر بگڑا ہے، پلورل ابھی بھی اسی طرح رہا ہے. پھر اس کے بعد میں خروج بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مخرج بھی، اور خراج لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہہ لیں تیرے لیے کوئی محصول، کوئی ٹیکس، اللہ اس بات پر ان تجعل کہ تو بنائے، بنا دے ہمارے لیے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، وہ جو قوم ہے یعنی یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان میں، سدا ایک دیوار، ایک آڑ. تو ایک دیوار بنا دے، ایک آڑ بنا دے. تو کوئی ایسا ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ساتھ ہی اس کی کوئی ان آیات کا جو ہے وہ ترجمہ پلیز پڑھ دیں. پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ جزاکم اللہ خیر. اب جو اس کی دوسری مہم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس نے پھر مغرب، پہلا اس کا سفر جو مغرب کی طرف تھا، اور پھر دوسرا سفر اس نے جو ہے مشرق کی. اور یہ دیکھیں کہ اپنے اس نے پوائنٹ آف اوریجن اس کا جو تھا وہ پرشیا تھا، ایران تھا. تو اس سے مغرب میں وہ جو اس نے کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ اگر میں اس کے کچھ نقشہ جات بنا سکوں تو انشاءاللہ آپ کو نقشہ جات کے ساتھ اس کی تھوڑی تفصیل جو ہے اضافی مواد میں سمجھا سکوں. جو ہے وہ مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں نے اس کے نقشہ جات بنا سکتا. تو قرآن کریم نے بھی پھر مشرق کی طرف جو سفر کیا، تو قرآن کریم نے بھی اس کے مقام کا تعین نہیں کیا کہ نہ ان لوگوں کے حالات کلب بند کیے. تو بس صرف جو ہے تذکرہ کیا کہ وہ وہاں پہنچا، اس لیے کہ یہ قرآن کے اسباق سے ریلیٹڈ وہ تھا. لیکن چلیں تھوڑا بہت جو ہے وہ انفارمیشن کو جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سی تحقیق کریں گے. وہ رخین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین کے اس سفر کے سبب جو مکران اور کندھار اور بلخ کے غیر متمدن اور صحرا گرد قبائل تھے. صحرا گرد اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ ان کے اوپر جو ہے کوئی ستر نہیں تھا، اور وہ جو ہے وہ سورج اور ان کے درمیان میں تو غالباً صحرا میں اوپن جگہ پہ رہتے تھے، گھروں اور چھتوں والے گھر ان کے ہوئے نہیں تھے. تو انہوں نے مشرقی سرحد پر بڑی بدامنی پھیلا رکھی تھی، جس کا سدباب کرنے کے لیے پھر ذوالقرنین کو یہ سفر کرنا پڑا. اور اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے پورے علاقے کو فتح کیا تاکہ وہ ان وحشی قبائل کی دست و برد سے کو جو ہے وہ محفوظ کر سکے. اس کے بعد جو فرمایا کہ ہم اس کے حوالے سے خوب باخبر تھے، یعنی اس کی جو فتوحات تھیں وہ فتوحات سکندر اور چنگیز کی طرح نہیں تھیں جس میں ظلم اور بربریت اور انسانوں کا قتل عام کے سوا کچھ نہیں تھا، بلکہ ان فتوحات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کام کر رہی تھی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ ذوالقرنین کن صلاحیتوں اور اس کے سیرت و کردار کا مالک ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جو ہے یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اس نے ثابت کیا،
اور اس نے اپنی قوت اور اقتدار اور طاقت کو ظلم کا ذریعہ بنانے کی بجائے عوام کی خدمت خلق اور عوام کی خدمت کے لیے اور عدل کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، نظام عدل کے قائم کے لیے جو ہے اس نے اپنے اقتدار کو ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر فتوحات کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ذوالقرنین کا جو قرآنی شخصیت کا خاکہ ہے، اس کا ایک خاکہ ہے، اس کے اوپر بھی الگ طور پہ ایک جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم 3-4 بہت بڑے ضمیمے اس آج کے سبق کے ساتھ وابستہ ہیں، تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں الگ طور پر ایک پروگرام ہی کرنا پڑے اس کے اوپر۔ تو ذوالقرنین کی تیسری مہم جو تھی وہ ایران کے شمال مشرق کی جانب تھی، اور یہ کاکیشیا کے جو پہاڑیں کوکیشین ماؤنٹینز کی طرف تھی۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کیسپین سی ہے، بحر خزر کے مشرق میں جو ترکستان کا علاقہ ہے، یہ 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں ہے۔ 2 پہاڑی سلسلوں میں پہنچا، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ پھر جو ہے نا وہ آپ قوم آباد تھیں، اور یہ منگولیا اور چائنا کا علاقہ اور یہ سارا وہ اس کے پیچھے تھا۔ اور یہ کیسپین سی اور اسود بلیک سی، بحر اسود جو بلیک سی کے درمیان میں واقع ہے، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ ہے جہاں پہ اس کو گزرنا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک قوم ہے۔ تو وہ بالکل کوئی زبان نہیں سمجھتی، غالباً ان کو ظاہر ہے ان کا انٹریکشن نہیں ہوا مہذب دنیا کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہاڑوں کے پیچھے سے یہ یاجوج ماجوج اور قوم آتی ہے، اور انتہائی تباہی، بالکل وائکنگ کی طرح آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ آتے تھے، اور وہ جو ہے لوگوں کو قتل عام کر کے اور ان کی جو ہے ہر چیز تہس نہس کر کے پھر جو ہے وہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر تو ادھر پہاڑ ہیں اور دوسری طرف بھی پہاڑ ہیں، اور اگر درے کو بند کر دے تو جو ہے یہ بڑی تمہاری جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ہوگی، خدمت ہوگی۔ اگر تو جو ہے اس کو تو اگر ہم درہ بنانے کے لیے اور اس کو پاٹنے کے لیے 2 پہاڑوں کے بیچ کے کو تو ہم جو ہے ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ تو جو ہے یہ انہوں نے کہا۔ تو یاجوج ماجوج سے مراد ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں کی وہ قومیں جو قدیم زمانے میں غیر متمدن تھیں، غارت گرانہ حملے کرتی تھیں، اور ان کے سیلاب کی طرح وہ آتے تھے اور ایشیا اور یورپ میں جو ہے وہ اپنے حملے کرتے تھے۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائزہ کریں تو بڑی بڑی جو غیر متمدن اور بڑی شدید قتل و غارت کی جو قومیں اٹھی ہیں وہ اسی ایریے سے اٹھی ہیں، جنہیں آج آپ وسطی ایشیا کہہ سکتے ہیں، یا پھر جو منگولیا چائنا کے علاقے کے اوپر جو ہے یہ اسی علاقے سے اٹھے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ یہیں سے اٹھے، منگول بھی یہیں سے اٹھے ہیں، اور اس سے پہلے بھی منگولوں سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے جو لوگ آئے ہیں وہ اسی جگہ سے اٹھے ہیں۔ تو ان تمام قوموں کو غالباً جو یاجوج ماجوج کی طرف ریفر کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ مزید جدید مفکرین کا کیا خیال ہے، قدیم علماء کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں ہم یہ سب کچھ اضافی مواد میں جو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو پھر جو ہے اس نے کیا جواب دیا ٹیکس کا؟ اس نے کہا قال، اس نے کہا ما مکنی، وہی ہے مکن جو مکن تمکینن، تو قدرت دینا، تو ما مکنی جو اس نے قدرت دی ہے مجھے، یعنی اللہ نے جو قدرت دی ہے مجھے، جو مجھے طاقت دی ہے، فی ہے اس میں، ربی میرے رب نے، خیرن وہ زیادہ بہتر ہے، جو ہے وہ مطلب ہے اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔ فَعَيْنُونِي، پس عینونی، تم، یہ اعانت سے ہے، جعین جو ہے اعانت کرنا، فَعَيْنُونِي میری اعانت کرو، پس تو میری اعانت کرو، بقوت قوت کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ جو قوت سے مراد ہے مین پاور ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، مینول مین پاور ہے۔ تم مجھے ہاتھوں سے، ہاتھ جو ہے تمہارے نفر لوگ جو ہے افرادی قوت سے میری مدد کرو۔ اجعل میں بنا دوں گا، بینکم و بینہم تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں، ردما ایک بند۔ یہ ردما بھی صدا کی طرح جو ہے کسی رکھنے یا دروازے کو یا کسی رکھنے کو پتھروں سے اگر فل کر دیا جائے تو وہ جو ہے ردما ہے، یعنی بند کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی پھر مجموعی طور پر کسی چیز کو پاٹ دینا اس معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، رکاوٹ بندش کو۔ تو اس نے کہا آتونی مجھے دو، مجھے لا کر دو یا دو مجھے، زبر الحدید، زبر جو ہے تختے کو کہتے ہیں، زبر زبور کی بھی وہ ہے، زبور اس کی جمع ہے زبر کی۔
تو جو ہے وہ کوئی چیز جو ٹیبلٹ کی صورت میں ہو، جو تختوں کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے. تو پھر حدید جو ہے لوہے کو کہتے ہیں. تو لوہے کے تختے مجھے دو، لوہے کے تختے مجھے لا کر دو بڑے بڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، مطلب ہے اب قرآن نے اس کو شارٹ کر دیا اسٹوری کو، انہوں نے پھر لا دیے لوہے کے تختے، ٹھیک ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اب اذا ساوا، یہ جو ہے ساوا اس نے برابر کر دیا، یہ ساوا لفظ برابر کرنا، پاٹ دیا. دیکھیں کہ ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، درمیان میں درہ ہے، تو اس درے کو اس نے پاٹ دیا، پہاڑ برابر کر دیا پہاڑوں کے برابر، یعنی اس نے اتنا لوہا وہاں پہ ڈالا. یہ مطلب ہے. تھوڑا اس کو آپ وہ بھی کیجئے، ویژولائز بھی کیجئے، تاکہ جو ہے نا بہتر معنی پہنچ سکے. ساوا یساوی مساوتن، برابر کرنا. بین صدفین، پہاڑوں کے دو کناروں کو. صدف کنارے کو کہتے ہیں. صدف ویسے سیپ کو بھی کہتے ہیں جو موتی جس میں ہوتا ہے، اور صدف کنارے کو بھی کہتے ہیں. تو پہاڑ کا ایک کنارہ صدف اور صدفین دو، تو دو پہاڑوں کے کناروں کو اب دیکھیے کہ اس نے پاٹ دیا، یعنی لوہے سے، ٹھیک ہے. کالن فخو، کالا تو اس نے کہا پھر انفخو، پھونکو. نفخا، نفخ فی السور، آپ کو پتہ ہے نا سور پھونکنا. تو کسی چیز کے جو نا اس کو بلو کرنا جو ہے وہ، جب پھونکنا اس کو جو ہے پھونکنا، یا اردو میں دھونکنا بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی کو جیسے دھونکا جاتا ہے، تو آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا جہاں پہ آئرن سمتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو لوہار، تو پھر وہ لوہے کے کام کرنے والے، تو وہ ان کی ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں وہ دھونک رہے ہوتے ہیں لوہا، اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں، لوہا ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے، تو پھر لوہے کے ساتھ جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو نفخہ، پھونکنا یا دھونکنا. تو ظاہر ہے اب اتنا بڑا جو ہے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو لوہے سے بھرنا ہے، تو منہ کی پھونکوں سے تو نہیں اس کو کیا جائے گا نا، تو دھونکنے کے معنوں میں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جالہ، اس نے بنا دیا اس کو لوہے کو، نارن، آگ. اللہ اس نے اتنا گرم کیا کہ وہ لوہا بن گیا آگ، یعنی ریڈ ہاٹ ہو گیا. کالا، پھر اس نے کہا آتونی، لاؤ میرے پاس، افرخ الیہ کترا، لاؤ میرے پاس. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ میں کیا لاؤ. افرخ، یہ افرخا جو ربنا وہ ہے، افرخ علینا، ہمارے اوپر انڈیل دے، انڈیلنے کے معنوں میں آتا ہے، تاکہ میں انڈیل دوں علیہ کترا، اس کے اوپر. کتر جو ہے یہ پگھلا ہوا تانبے کو کہتے ہیں، کتران، وہ بھی اسی معنوں کے اندر ہے، پگھلا ہوا تانبا. تو میں، یعنی اس نے کہا کہ یہ آپ تانبا لاؤ، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب تانبا بھی ایجاد ہو چکا تھا اور لوہا بھی. تانبا پہلے ایجاد ہوا تھا، لوہا بعد میں. تو یہ آئرن ایج کے بعد کی بات ہے، ظاہر ہے یہاں پہ کوئی آج سے 2500-3000 سال پہلے کی بات ہے. تو میں ڈال دوں اس پہ تانبا ہوا، پگھلا ہوا تانبا. فمستاؤ، سو نہ ان میں طاقت ہے، نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے. اصل میں استاؤ جو ہے استاؤ تھا، استطاؤ تھا اصل میں. یہ تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک ہے، یعنی استاؤ جو لفظ ہے اصل میں استطاؤ تھا. اچھا، استطاؤ میں تا، تے والا، اور تو یعنی یہ دونوں اکٹھے آ گئے. دونوں کا مخرج اکٹھا ہونے کی وجہ سے عرب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ایک کو اڑا دیا جائے، ٹھیک ہے، تے کو اڑا دیا جائے. تو تے اڑا دیا، تو پھر فمستاؤ رہ گیا. معنی وہی ہوں گے استطاؤ کے ہی، ٹھیک ہے. تو کبھی اڑا دیتے ہیں، کبھی نہیں اڑا دیتے، کہتے ہیں یہ جائز ہے. تو یہ عرب اس طرح جو ہے نا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی زبان میں یہ مطلب ہے کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ جیسے عرب کرتے ہیں یہ ویسا ہی ہوا ہے. فمستاؤ جو ہے فمستطاؤ ہے اصل میں، ٹھیک ہے، استطاع سے. تو وہ اس میں استطاعت نہ ہوگی ان میں این یظہرو، کہ وہ اس پہ چڑھ سکے. ظہرا یظہر، ظہوراً چڑھنا جو ہے، ظہور جو ہے چڑھنے کو کہتے ہیں. ظہور ہو گیا کسی چیز کا، چڑھ گئی کوئی چیز نظر آ گئی ہے. فمستطاؤ، دیکھیں وہ دوبارہ دوسرا لفظ آ گیا، وہی لفظ ہے، اوپر ہے فمستاؤ، نیچے ہے فمستطاؤ، ٹھیک ہے. تو اور نیا وہ استطاع رکھیں گے. معنی یہ کیوں کہ دونوں پہ لہو نقبہ، نقب لگانے کی. نہ وہ اس میں نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، اتنی اونچی دیوار بنائی پہاڑوں کے برابر اس کو کیا، پہاڑوں کی وہ تھی جگہ جہاں پہ نہ، اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے. قال ھذا، اس نے کہا یہ ہے میرے رب کی، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت. فاذا جاء، پھر جب آئے گی وہ جب آئے گا کیا چیز، وعد ربی، میرے رب کا وعدہ، جا لہو دکا، تو بنا دے گا اس کو دکا، ریزہ ریزہ. یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آیا
یہ غبار اور جو اڑتا پھرتا ہے ریزہ ریزہ جو ہے بنا دے گا. وکان وعد ربی، بے شک ہے میرے رب کا وعدہ حق کا، سچ سچ ہے، بالکل میرے رب کا وعدہ سچ ہے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن سے، یموجو یہ موج کا، موجوں کا ایک دوسرے کے اندر گھسنا، تو اس وجہ سے اس معنی ہے گتھم گتھم ہونا. ماج جموج موجن، موج سے اٹھنا، ٹھانٹے مارنا ایک دوسرے کا، موجوں کے در میں جو ہے وہ مدغم ہو جانا، یہ گتھم گتھا ہونے کی. تو اس دن ہم نے چھوڑ دیا بعض کو اس دن سے کہ وہ گتھم گتھا رہیں، فی بعض کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ. ونفخ فی الصور، اور پھر وہ سور پھینکا جائے گا. فجمعناہم، تو ہم جمع کریں گے، جمع سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے جو ہے اس دن. ان آیات کا کوئی صحیح ترجمہ پڑھ دیں. مجھے دے رکھا ہے بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈیل دوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں، جب اسے کہا اس کو ہم نے کہ ہم تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم البتہ افرادی قوت سے، مین پاور سے میری مدد کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی بغیر کسی لالچ اور انعام کے لوگوں کی مدد کرنا توحید پرست انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات میں سے ہے. تو پہلے اس نے بڑے بڑے لوہے کے تختے منگوائے، پھر ان تختوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا، پہاڑوں کے برابر کر دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر سے ڈالا، اور جتنی بھی اس کی درزیں اور اس کے جو سوراخ تھے وہ بالکل برابر کر دیے، بیٹھ گئے. تو بالکل وہ دیکھو پہاڑ مکمل ہو گیا. پہاڑ کا درہ جو تھا وہ اس نے اتنا اونچا بنا دیا کہ پہاڑوں کے برابر اس نے بنا دیا. اور یہ عجیب و غریب مقام ہے. ویسے دیوار بنانے کی جو تفصیلات ہیں یہ حیرت انگیز ہے کہ ذوالقرنین نے، اب دیکھیں کہ لوہے کی سلیں مانگی ان سے، تو انہوں نے سلیں لا کر حاضر کر دیں. تو ظاہر ہے کہیں پہ ان کو بہت ایکسس تھی سلوں کی. اب آج کے تناظر میں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسی اونچی دیوار بنانے کے لیے ہزاروں سلوں کی ضرورت ہوگی جو پہاڑ کے برابر جا پہنچے. ٹھیک ہے، اتنا لوہا فراہم کرنا، پھر اسے گلانا لوہے کو، ٹھیک ہے، بنانا، کہ پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فن ہداوی ہے، یہ جو آرٹ آف میٹلرجی ہے، جو لوہے کو پگھلانے کا عمل اور دھاتوں کو جو ہے مولڈ کرنے کا عمل جو تھا، اس سے آج کل میٹلرجی کا سائنس کہا جاتا ہے، اس میں لگتا تھا کمال ہے. دیکھیں ہمارے لیے ایک چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے کو مولڈ کرنے کے لیے ہمیں آج کل کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کجا اس کے کہ ایک اوپن بالکل جگہ کے اوپر پہاڑوں کے درمیان میں ایک پہاڑ کھڑا کرنا جو ہے لوہے کا، اور پھر اس کو جو ہے اس کو بالکل مولڈ کر دینا، اتنا گرم کر دینا. بہت کہیں پہ کوئی یہ لمبی چوڑی بہت بڑی بڑی بھٹیاں بنائی گئی ہوں گی، کتنا اس پہ ٹیمپریچر انہوں نے اس پہ کیا ہوگا. اور سلوں کی دروازوں کو پھر تانبے کے ساتھ مولٹن جو تھا کاپر، اس کے ساتھ پھر جو اس کو بھرنا تو اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے. تو اتنی بلندی پر، پہاڑوں کی سی بلندی پر شعلہ جو ہے خیز تانبا، یعنی اتنا وہ گرم ہوگا اس مقام پہ کہ وہ مولٹن سٹیٹ کے اندر ہے، جو پگھلی ہوئی حالت کے اندر ہے. تو وہ پہنچانا جو ہے، اور پھر اس کو ڈالا کس چیز سے ہوگا، ان کے پاس کون سے برتن ہوں گے، جس کے اندر ظرف کیا ہوگا جس کے سے ڈالا ہوگا. تو یہ عقل کو حیران کرنے والی بات ہے. اور زمانے میں، سائنس کے زمانہ یہ آج کل کہلاتا ہے، آج کل برقی قوت کے ذریعے سے ہم دھاتیں پگھلائی جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہزار برس پہلے انسانوں نے یہ کام کس طرح انہوں نے یہ کیا ہے، حیرت انگیز ہے ویسے بہت ہی. تو ذوالقرنین کی خواہش کے مطابق بہت تعمیر جو ہے، بلند دیوار جو ہے وہ تعمیر ہو گئی. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ آپ اس کو عبور کرنا، جس پہ نقب لگانا جو ہے یاجوج ماجوج کے لیے کوئی ممکن نہیں رہے گا. یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد، بہت بڑا
جس میں نے کہا کہ آج کا سائنس کے حساب سے انالائز کریں تو حیران انسان رہ جاتا ہے، اس کی زبان پہ کوئی کلمہ فخر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ترقی اور قوت کے جو اسباب فراہم کیے تھے، اس کے باوجود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر ریسورسز اس کو حاصل رہیں گے۔ اس نے کبر و غرور کو قریب نہیں آنے دیا، سرکشی اور نافرمانی نہیں کی، اپنے مفتوح علاقوں میں لوٹ مار نہیں بچائی، لوگوں کا استحصال نہیں کیا، لوگوں کو غلام نہیں بنایا، لوگوں کے اپنے علاقے کے جو مفتوح لوگوں کے علاقوں کے مفادات تھے ان کا وہاں پہ اس نے تحفظ کیا، پسماندہ لوگوں کی مدد کی، ٹیکس نہیں لگایا۔ تو دیکھیں کہ سائنس، قوت اور ٹیکنالوجی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی، تمام ریسورسز اور ذرائع اور اسباب اور وسائل، اس نے انہیں انسانیت کی تعمیر کے لیے اور اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہے اس کا کردار۔ کوئی کہاں یہ کردار اور کہاں جو ہمارے قدیم مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سکندر یونانی جیسا ظالم اور بربریت والا شخص تھا، کہیں کوئی جو ہے تکن بنتی نہیں ہے۔ تو ظلم کو روک کر حقدار تک اس نے جو ہے پہنچایا، اور یہ سارے کام کر کے تمام کاموں کا کریڈٹ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی توفیق ہے۔ کیا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی جو ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں پھر بھی ایسی کے ذائقہ فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے بہت بڑی شاندار، اس کو یہ پاٹ نہیں سکیں گے جو ہے یاجوج ماجوج، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار بھی پارا پارا ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا وقت آئے گا جو وقت مقرر ہے وہ آئے گا، تو یہ دیوار بھی پھر جو ہے پارا پارا ہو جائے، اس کو بھی کوئی چیز نہیں بنا سکے گی۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، آپ ان کے اندر جو ہے یہ جو آخری آیت ہے، یہ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو آج کل جتنی ترقی، سائنسی ترقی کر گئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ قومیں بالکل ایک دوسرے کے اندر گھس گئی ہیں، اور جو ہے وہ خاص طور پر ٹیکنالوجی کے باعث جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو ظلم کی لپیٹ میں لے آئی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور جو ملک ہیں، اخلاقی حدود ان کو اندر رہنے میں مجبور نہیں کر رہی، ان کی طاقت ان کو باہر نکال دیتی ہے اس سے، اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں مفادات اور وسائل، کہیں پہ دیکھتے ہیں تیل یا انرجی یا دوسرے ذرائع یا یہ جو منرلز ہیں آج کل، پریشس منرل، تو پھر وہاں جا کر وہاں پہ ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور انسانی خون ان کے منہ کو ایسا لگ گیا ہے کہ پھر ظلم جو ہے وہ کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو کربند کر لیتے ہیں، اور ظلم کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی جو ہے قرآن کا یہ ان آیات کے اندر یہ بھی کہ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو ہر سمت سے دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے قرآن مجید نے کہا، ہر وہ بلندی سے اتر آئیں گے اور ہر پاس و بلند پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور اسی وقت وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ جو یاجوج ماجوج کا جو آنا ہے، تو یہ قیامت کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کون سی قومیں ہیں، ان سے کیا مراد ہے، کیا یہ لٹرلی جو الفاظ حدیث میں وہ مراد ہے، یا یہ کوئی ایک استعارتاً جو ہے وہ کوئی قومیں مراد ہیں، یا ایسے کوئی اور چیز مراد ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت سارے جو ہے مباحث ہیں جن کے اوپر جو ہے اب یہ ان کو کور یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سارے کے سارے اضافی مواد کے حصے میں کور کیے جائیں گے۔ ان پہ زمین میں انشاءاللہ 3-4 زمین میں لگتا ہے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس پہ کام کر بھی رہا تھا، اور انشاءاللہ مزید کام کر کے آپ کے سامنے آپ سے، یعنی مجھے امید ہے کہ آپ دلچسپی بھی اس میں رکھتے ہوں گے، اور یہ بہت سارے ایسے جو ہے یہ مباحث ہیں جو قرآن سے براہ راست ریلیٹڈ بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان پہ بھی جو ہے وہ بات کریں گے آئندہ۔ تو اضافی مواد کے اندر ذوالقرنین کون تھا؟ اب ذوالقرنین کے جو ایک شخصی خاکہ ہے وہ کیا ہے؟ ذوالقرنین جو ہے وہ اس کا قصے میں یہاں پہ اس کا جو مقام ہے، اس کے اسباق کیا ہیں، ذوالقرنین کا قصہ جو ہے اور سورت کے مرکزی مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے، آج کل کی جو دنیا جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جو مادی دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے مٹیریلسٹک جو اپروچ کے ساتھ، اس کا اور سورت کے اس قصے کا کیا تعلق ہے، آج ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس قصے کو جو ہے۔ اور ذوالقرنین کی شخصیت کے جیسے میں نے کہا قرآنی خاکہ، اس کی 3 مہمات جو ہیں، اور پھر دیوار ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج، یہ سارے کے سارے اضافی مباحث ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس پہ ہم الگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو جو ہے آپ اپنی جیسے رائے دیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح اس پہ جو ہے وہ کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس پہ الگ اگلا پروگرام بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اس پہ خالی جو ہے اضافی مواد کے اندر جو ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے دیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یا آپ